نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کو بھی یقیناً اچھا لگ رہا ہوگا اور ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ایک ایسی تقریب جس میں ہم نے یہاں روحانی ناشتے کا انتظام کیا ہے۔ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو الہدا سے ٹریننگ لے کر گئے تھے؟ الحمدللہ۔ جو لوگ ہمارے یہاں ڈیفینس میں آئے ہوں گے ان کو ہم نے ایک پریزنٹیشن بھی دکھائی تھی، اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک تو غیر شعوری حج ہے اور ایک شعوری حج ہے۔ غیر شعوری کیا ہے کہ جس میں انسان ایک ریچولسٹک اپروچ کے ساتھ جاتا ہے اور ایک اطمینان کے ساتھ واپس آ جاتا ہے کہ اس کا ریچول جو ہے وہ ادا ہو گیا اور بس۔ لیکن شعوری میں پھر بہت ساری باتیں آتی ہیں، اور اس کے حوالے ہی سے میں آج آپ سے بات بھی کروں گی۔ اور مقصد یہ ہے کہ ایک کام کو جب ہم شروع کریں تو اس کو مکمل بھی کر لیں۔ یعنی پہلے ہم نے آپ کو یہ تربیت دینے کی کوشش کی تھی، جو کچھ بھی تھوڑا سا علم ہمارے پاس تھا، کہ حج کیسے کریں اور وہاں کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بہیو بھی کریں اور کس طریقے سے ہم وہاں اپنے حج کو ادا کریں، اور واپس آ کے پھر ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اب انشاءاللہ آج کی بات جو ہے میری وہ اسی بات پر ہے کہ ہم اس حج کی حفاظت بھی کیسے کریں۔ اچھا، ایک چیز جو اس سے پہلے بھی میں آپ سے کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ توحید کے منبع سے واپس آ رہے ہیں۔ ایگری کرتے ہیں نا اس بات کو؟ یعنی یہ وہ منبع ہے جس کے اوپر پوری کائنات قائم ہے، اور آپ نے طواف کر کے یہ ثبوت دیا ہے کہ آپ اس نظام کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ہے نا بات صحیح کہ نہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو کچھ بھی آپ کر کے آئے ہیں، خواہ آپ صفا و مروہ پہ چلے ہوں یا اپنے مقام ابراہیم پر 2 گانا پڑھا ہو یا آپ مینا میں گئے ہیں، جہاں جہاں آپ گئے ہیں نقش پا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان سب کے باپ ہیں۔ اسے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں اس وقت جتنی بھی آبادی ہے اس کا 2/3 جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں ایک میسج ملتا ہے، اور وہ میسج کیا ہے کہ ہم جو بٹے ہوئے ہیں تعصب میں، فرقوں میں، مسلکوں میں اور مختلف ناموں کے ساتھ، جب ہم اس توحید کے منبع پر چلے گئے تو دیٹ مینس کہ اب ہمارے اندر اتنی وسعت ہو کہ ہم ہر ایک سے کچھ نہ کچھ لینے والے بن جائیں۔ اور حضرت ابراہیم کے قدموں کے پاس دگانا پڑھنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ وہاں سے آپ یہ چیز لے کر آئیں گے کہ آپ اب اس قدم پہ چلنے کی ایک ارادہ لے کر آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دل کو، اپنی نظر کو وسیع کر لیں گے، اور جہاں جہاں سے آپ کو فائدہ ملے گا آپ فائدہ لیتے ہوئے، بالکل اس طرح سے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دریا نہ جانے کہاں کہاں سے نکلتے ہیں اور پھر کہاں جا کے ضم ہو جاتے ہیں۔ کہاں ضم ہو جاتے ہیں؟ سمندر میں۔ تو آپ اسی سمندر سے آپ ہو کے آ رہے ہیں۔ اب اس سمندر سے آپ کیا لائے ہیں یہ ہم تھوڑا سا بس آپ کو دکھائیں گے، اور پھر آپ کو اپنا احتساب خود ہی کرنا ہے اور پھر آگے کے لیے اپنی راہیں بھی متعین کرنی ہیں۔ اچھا، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہم حفاظت کس کس چیز کی کرتے ہیں، کس چیز کی حفاظت کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ مثلا سونا، چاندی، پیسہ، مال، اس کی حفاظت ہے نا؟ بینکس ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہے کہ گھر میں بھی ہو تو پریشان رہتے ہیں، اور اسی پیسے کے پیچھے زندگی گھوم رہی ہے نا؟ یا پھر دوسرا جو شعبہ ہے یعنی کنسرن ہے وہ اولاد، یا پھر اس کے بعد جاہ و منصب ہے، اس کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ جو ایک دفعہ بیٹھ جاتا ہے پھر وہ ہر امکانی کوشش کرتا ہے کہ وہ پھر یہاں سے نہ جائے۔ یہ سب چیزیں ہیں جن کی ہم حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ حفاظت اور یہ قیمت اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ کب تک ہمارے ساتھ رہتی ہے؟ جب تک زندہ ہیں۔ سب لوگ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ اگر فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی کے اوپر بہت زیادہ رحمت ہے، مرتے دم تک اس کے پاس ہے، لیکن جب سانس نکل گئی
تو وہ مال اگر اس کے ساتھ قبر میں بھی دفن کر دیا جائے تو بھی بیکار ہے. تو کیا کوئی ایک ایسی نعمت بھی ہے کہ جو آپ کے وہاں بھی ساتھ جائے؟ اسلام کی نعمت. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ عقل مندی کا سودا کیا ہوگا؟ ہم قیمتی ان چیزوں کو سمجھیں جو سانس بند تو ختم، یا قیمتی اس چیز کو سمجھیں کہ جو آگے بھی ہمارے ساتھ جائے گی. کس چیز کو سمجھیں؟ آگے بھی جائے گی. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ جو ابھی میں نے آپ کو جو چیزیں دکھائی ہیں نا، یہ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمارا اپنا ہی کارنامہ ہے، یعنی ہم نے اپنے علم کی بدولت حاصل کیا، اپنے کام کی بدولت حاصل کیا، اپنے محنت سے حاصل کیا. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو کسی کو دے. یعنی اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کی رحمت ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ تو دیا اس نے، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسی چیز بھی ہے کہ جس کی قیمت ہم خود لگا سکتے ہیں. یعنی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ وسائل تو دیے، لیکن اب اس کو کتنا ہم استعمال کریں اور کتنا حاصل کریں یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا. تو سب سے قیمتی چیز تو پھر وہی ہوئی. اور اگر کائنات کے جو پورا مقصد حیات ہے، یا انسان کی زندگی کا جو مقصد حیات ہے، اس کے سمجھنے کے بعد جو اصل قیمت ہے وہ اسی کی ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی یہی بات قرآن میں سورہ الفرقان میں بھی فرماتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات، انسان کے لیے پورا دسترخوان یہ کائنات، اس کے لیے سارے وسائل. تو اب اس کا وزن کس چیز میں ہوگا؟ یعنی ایک مخلوق ایسی ہے کہ جس کو اللہ نے اعلیٰ بنایا، تو اعلیٰ سے کوئی ذمہ داری بھی ہوگی اس کی، اور وہ ذمہ داری ادا کرنے ہی میں اس کا وزن ہے. اگر وہ دنیا میں آیا اور اس نے اس ہی کو نہ جانا تو وہ کتنا ہی ہلکان ہو جائے اس دنیا میں، ہلکان تو ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی لوگ کام کر رہے ہوں کہ جو اسلام کے اگینسٹ پاورز بھی کام کر رہی ہیں نا، وہ بھی محنت کر رہے ہیں، ہم اس سے زیادہ محنت کر رہے ہیں، لہٰذا وہ غالب ہیں. یعنی دنیا کا اصول تو یہی ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا وہ غالب ہوگا، جو جتنے ریسورسز کو بہترین طریقے سے استعمال کرے گا وہی کامیاب ہوگا. لیکن آخرت کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک پلان دیا ہے، جو ایک گائیڈنس دی ہے، اس گائیڈنس کی روشنی میں ہم جتنا چاہیں اپنا وزن بڑھا لیں، اور ہمارا وزن اسی سے عبارت ہے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ باقی سب کو کیا کرے گا؟ حبان منصورا، یعنی اس کو بالکل گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا. گرد و غبار کی کوئی ویلیو نہیں ہے نا. آج ہم بہت بڑے بڑے کام کر جائیں، بہت بڑے بڑے دنیا کے حوالے سے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ ایمان نہ ہو. تو پھر جب ایمان آئے گا تو پھر ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہوں گے، اور وہ ایمان کے تقاضے نبھائیں گے تو ہمارا وزن ہوگا، اور وہی وزن جو ہے وہ اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل بھی ہوگا. تو دراصل بات یہ پتہ چلی کہ اگر انسان کا اینگل آف ویژن بدل جائے تو قیمت بدل جاتی ہے. یعنی ایک وقت وہ تھا کہ ایک انسان کو نعمت نہیں ملی تو اس کے لیے قیمتی چیزیں وہی تھی نا، مطلب سونا، چاندی، پیسہ، مال، اولاد، منصب. لیکن جب زاویہ بدل گیا تو قیمت بدل گئی. یعنی اب وہ چیز کیسی ہو گئی؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دیں وہ اس میں کیا کہا کہ دنیا کیا ہے؟ لہون و لعبن، کھیل اور تماشا ہے. یعنی اس دنیا سے ہمیں گزرنا تو ہے، لیکن بالکل ایسے گزرنا ہے کہ جیسے کہ ہم ایک کہیں ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں کسی دوسری منزل پر جانا ہوتا ہے تو اس کو ہم اپنی قیامگاہ نہیں بنا لیتے، بلکہ ہم وہاں صرف اتنا ہی رہتے ہیں جتنا کہ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو دراصل یہ ایمان جو ہے یہ ہمارے زاویہ نگاہ کو بدلتا ہے. وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اصل محنتیں، صلاحیتیں، علم کیا ہے اور کہاں لگانے کی ضرورت ہے. اس کو اگر دنیا میں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پورا پورا دے گا، لیکن اگر دین کے ساتھ دنیا میں لگائیں گے تو دنیا بھی ملے گی اور دین بھی ملے گا. اور پھر ایک ایسی لائف میں ہم انٹر ہو جائیں گے کہ جو کبھی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو کون سا سودا اچھا ہوگا کہ ہم صرف دنیا ہی میں بھاگ دوڑ کرتے رہیں، یا دنیا کے ساتھ پرائیورٹی ہماری یہ ہو کہ ہم جو کچھ ہیں ہم اپنی شناخت کے ساتھ ہی زندہ رہیں؟ کون سی چیز اچھی ہوگی؟ شناخت، اپنی شناخت. تو کیا آج آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی شناخت کے ساتھ زندہ ہیں؟ پوری امت مسلمہ نہیں زندہ ہے. ہم کسی کو برا بھلا کہتے رہیں، ہم کسی کو کتنا ہی کچھ کہتے رہیں، وہ تو اپنے پلانز پر چل رہے ہیں نا.
اصل چیز کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری کوتاہی کیا ہے، اور ہم کو انڈیویجولی دیکھنا ہوگا. اور چونکہ ہم سب خواتین ہیں تو ہمیں اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھنا ہوگا. اور وہ اینگل کیا ہے کہ عورت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کردار سازی کے لیے چنا ہے، اور یہ وہ اعلیٰ منصب ہے کہ جب کسی کو کوئی اعلیٰ منصب دیا جاتا ہے تو اس سے بہت ساری ذمہ داریاں ساقط ہو جاتی ہیں. یعنی اب عورت کو وہ کردار سازی کے لیے جب چنا گیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے کیریکٹر کے اندر، یعنی اس کی شخصیت کے اندر وہ چیزیں رکھی گئیں، محبت، شفقت، صبر اور بھول جانے کی عادت، یہ سب چیزیں ایسی رکھی گئیں کہ جو اس کی کردار سازی میں اس کے کام آئیں گی. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس سے معاش کی دنیا ٹوٹلی اٹھا لی گئی. یعنی جب وہ بیٹی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، جب وہ بہن ہے تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے، وہ بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے، اور اگر شوہر نہ ہو تو واپس پھر والدین کی ذمہ داری ہے. اور اگر اسلامی حکومت ہو، کوئی بھی اس کا دیکھنے والا نہ ہو تو اسلامی حکومت اس کی ذمہ دار ہے. یعنی اس کو کہیں بھی معاش کی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمپلشن نہیں ہے، جا سکتی ہے اپنے حالات کے مطابق، لیکن کمپلشن کوئی نہیں ہے. تو ہمیں اس کردار کو بھی سمجھنا ہوگا، اور بحیثیت عورت اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس کردار سازی کے اوپر اپنی حد سے زیادہ صلاحیتیں صرف کرنے کی ضرورت ہے. دراصل ہم اپنی پہچان منوانے میں جب لگے ویسٹ کے پیچھے تو ہم خود کو منوانے میں اتنا لگ گئے کہ ہم یہی بھول گئے کہ ہماری ذمہ داری کیا تھی. دراصل اللہ نے کہا کہ ہم پہچانے تو جائیں گے لیکن ہم اپنی نسل سے پہچانے جائیں گے. ہم نے کیسی نسل پیدا کی ہے، کیا وہ نسل اس مشن کو آگے لے کر چلے گی جو مشن ہمیں دیا گیا تھا یا ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو دیا تھا. اس کے علاوہ اگر وہ کچھ بھی کر لے گی تو پھر وہ وزن نہیں ہے. اچھا، اب آپ حج پر گئے تھے اور آپ ان جگہوں پر ہو کر بھی آئے ہیں، تو یہاں جا کے تاثرات یا کیا چیز، کیا احساسات آپ کو ہوئے؟ بات یہ ہے کہ وہاں جا کر کے ایک ڈسپلن نظر نہیں آیا. مطلب اگر اس کا جس دیکھیں، یعنی ہمیں دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالی کے چنے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے عمل سے وہ چیز دکھائیں جو قرآن بتا رہا ہے، لیکن عمل ہمارا یہاں پر آ کر تو بالکل ہی زیرو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ کہ آپ نے اس بات کو سمجھا. اور اصل بات اس میں کیا ہے کہ جب ہم بغیر کسی تیاری کے، یعنی ایک تو تیاری ہے کہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قانونی تیاری ہو گئی، ایک لباس وغیرہ کی تیاری ہو گئی، ایک کھانے پینے کی تیاری ہو گئی، ایک روحانی تیاری ہے. اور حج جو ہے وہ کیوں آخر میں رکھا گیا ہے کہ پہلے آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے اللہ کو پہچانا، آپ نے خود کو پہچانا، اس کے بعد اللہ نے بنیادیں آپ کو بتائیں، ان بنیادوں کے اوپر اپنی ذات کو استوار کیا. آپ نے روزے رکھے تو تقوی حاصل کیا، آپ نے نماز پڑھی تو اللہ سے قرب حاصل کیا، آپ نے زکوٰۃ دی تو آپ نے مال کی پیورٹی حاصل کی. اور ان چیزوں کے بعد اب آپ اس قابل ہوئے ہیں کہ آپ جا کر کے اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھیں اور واپس یقین کے ساتھ آئیے. آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ انبیاء کرام کو یقین دینے کے لیے بہت کچھ ہوا ہے نا، یعنی اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی. اور سب سے آخر میں آ کر خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آپ کو معراج پر لے جایا گیا. کیوں؟ کہ دل کا یقین ہو کہ مشن آپ کا بہت بڑا تھا، اور جس طرح سے آپ کا مشن تھا، چونکہ آپ کا مشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے تو امت مسلمہ کے سامنے بھی ایک بہت 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 بڑا مشن ہے، اور اس مشن کے تقاضے بہت زیادہ ہیں. لیکن ہم صرف چونکہ حج کا جو ہے کہ اس کے ارکان بس ادا ہو جائیں، کیسے ادا ہو جائیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. لہٰذا اب آپ ماشاءاللہ سے دیکھ کے بھی آ چکے ہیں، اور اب آئندہ آپ جو حج پہ جانے والے ہیں اپنی حتی الامکان کوشش کریں کہ جن کے ارادے بھی ہو رہے ہیں تو ان کو آپ قرآن سے جوڑیے، ان کو آپ یہاں لے آئیے اور ان کو نرم نرم لہجے میں ساری باتیں بتائیے کہ یہ کیا ہے اور اس سے کیا امپیکٹ ہونا چاہیے. کیونکہ یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پلیٹ فارم بنا کے خود بخود ہمیں دے دیا. یعنی ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہ جسے کہنا چاہیے کہ سونے کا چمچہ جیسے دنیا کے حوالے سے کہتے ہیں، تو ہم روحانی اعتبار سے ہم وہ لوگ ہیں، لیکن ہم نے کسی چیز کی قدر ہی نہ جانی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدرہ. لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی جیسی کہ اس کی کرنے کا حق ہے. تو اصل بات یہی ہے، اور انشاءاللہ اب آپ کو چونکہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس کو آپ آگے بھی بتائیے گا. یہاں سے آپ جائیں تو ایک میسج لے کر کے جائیے گا، دنیا کچھ بھی کر رہی ہے، میں کیا کر رہی ہوں، دیٹ از مور امپورٹنٹ.
کیونکہ جو کوئی کچھ بھی کر رہا ہے ہمیں اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے جانا ہے. تو سب سے پہلے تو جب تک کہ ہمارا کیریکٹر ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے ہم سے کچھ سیکھیں. اسلام لیکچرز کے ذریعے نہیں پھیلا تھا، اسلام عمل سے پھیلا تھا نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذات مبارکہ اور آپ کے صحابہ کرام ہر واک آف لائف سے آئے تھے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو صحابہ کرام تھے، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ تو مومنین کا گروہ تھا. ہم میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں رکھی ہیں، لیکن اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ ہمیں قربانی دینا آئے، ہمیں اپنے مشن جو ہے وہ دل میں جا کے لگ جائے. کیونکہ بات کیا ہے کہ ہماری پرسنالٹی کا جو سینٹر ہے وہ ہمارا ہارٹ ہے. اس فطرت کی نگہبانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہے اور اس عقل کو استعمال کرنا ہے. ہم اگر دین تک جاتے بھی ہیں تو ہم اس عقل کو استعمال نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ خیر نہیں پھوٹتی سوسائٹی کے اندر جس کی ازحد ضرورت ہے. اب ہم اس بات پر آ گئے کہ حج کی حفاظت کیسے کریں، یعنی وہ کیا طریقے ہوں کہ ہم حج کو اپنے مقبول اور مبرور ثابت کریں. یعنی حج کرنے کی ایک علامت تو یہ ہے کہ آپ کے اپنے دل میں بھی سکون ہو کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر حج سے واپس آنے کے بعد اگر آپ کے اعمال میں، آپ کی عبادات میں زیادہ خشوع اور خضوع ہو رہا ہے، آپ کا اللہ کی طرف زیادہ دھیان ہو رہا ہے، آپ اس سے زیادہ لگاؤ رکھ رہے ہیں، تو یہ ایک علامت بتائی گئی ہے کہ آپ کا حج جو ہے وہ مقبول ہو گیا ہے. تو اب حج کی حفاظت میں نمبر 1 سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنا احتساب اور اس کی کسوٹی کیا ہوگی. کیونکہ دیکھیں نا، ہم میں سے ہر ایک اچھے عمل کر رہا ہے، لیکن ہر ایک کا عمل دوسرے سے متصادم ہے اور ہر شخص سمجھ رہا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. آج امت مسلمہ کے اندر جو ایک سب سے بڑی خرابی ورائی ہے وہ کیا ہے کہ ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس ادارے میں آ گئے یا اس جماعت میں آ گئے، بس اب ہم سب سے زیادہ صحیح ہیں. اور یہ میں جو ہوتی دراصل یہ نفس ہوتا ہے جو انسان کے راستے کی سب سے بڑی دیوار بن جاتا ہے اور اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کیا کہا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ حَبْلًا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مت فرقہ بازی کرو، ایک رسی کو مضبوط پکڑ لو. یہی نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اس کے روح سے ہر شخص آپ میں سے اپنا احتساب خود کرے گا کہ آپ اسلام کے پیمانوں کو جانتے ہیں تو کتنا مانتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ کیوں نہیں مانتے، اس کے راستے میں کیا چیز ہے، کیا گھر والے، کیا ماحول یا معاشرہ یا کوئی اور چیز. اور اگر یہ چیزیں سب آ رہی ہیں تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. جس وقت ہمارا سانس چلا جائے گا تو اس وقت ہم صرف اور صرف اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس وقت صرف ہمارے پاس اعمال کا وزن ہوگا. کون سے اعمال؟ جو اس کسوٹی پہ پرکھ کے کیے گئے ہوں گے، جو کسوٹی ہمیں مہیا کر دی گئی ہے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن. سورہ الفرقان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ کسوٹی ہے نا، فرقان کا مطلب فرق کر دینے والی ہے نا. تو اب ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کچھ اور عبادات کرتے ہیں، کچھ خیر کرتے ہیں، اس کے سب کے پیمانے ہم قرآن سے دیکھیں، سنت سے دیکھیں. اگر وہاں سے نہیں صحیح ہیں تو بہتر یہ ہے کہ مہلت عمل ملی ہے، ہم اس کو ابھی صحیح کر لیں. اور صحیح کرنے کا پیمانہ قرآن اور سننا ہی ہے. دیکھیں عموماً زندگی میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، آرکیٹیکچر میں جانا چاہتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے آپ عمل کرتے ہیں یا پہلے علم حاصل کرتے ہیں؟ پہلے علم حاصل کرتے ہیں نا، تاکہ آپ کو یہ تو معلوم ہو کہ یہ علم کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، یہ علم مجھ سے کیا چاہتا ہے. جب تک کہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا اس وقت تک ہمارے عمل کے پیمانے جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ قرآن سے تعلق جو ہے یہ ہماری زندگی ہے، اسی کے ساتھ ہماری زندگی وابستہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں بھی کہتے ہیں نا کہ یہ کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ جو زندہ ہو. اور اگر دل ہی مردہ ہے، اگر اس کے اندر قرآن ہی نہیں ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ قبرستان کی مانند ہے، تو پہلی ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کے لیے محنت کریں. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے لیے تو نہ جانے ہم کہاں کہاں کھپتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اپنی اولادوں کے لیے رائٹ فرام دا ویری بگننگ، اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بچہ اگر ابھی 1 مہینے کا ہے تو اگر آپ نے کسی اچھی مونٹیسری میں لے کر گئے تو انہوں نے کہا آپ اوور ایج ہو گئے. آپ کو تو اس وقت لکھوانا چاہیے تھا جس وقت آپ نے کنسیو کیا تھا. یعنی یہ ہمارے معیارات ہیں. اور دین کے لیے کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک مولوی صاحب آ جاتے ہیں، ان کو
ہم دے دیتے ہیں, ہم پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کیا پڑھا رہے ہیں کیا نہیں پڑھا رہے. وہ بیچارے خود اتنے نابلد ہوتے ہیں کہ وہ ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں, وہ ناظرہ قرآن پڑھانے لگتے ہیں. بچے کی تو پرسنالٹی اس سائڈ سے تو بالکل بلینک ہو گئی, تو بیلنس تو وہیں لوز کر دیا ہم نے. تو اس بیلنس کے لیے ضروری ہے. اور اب الحمدللہ کہ اب ایسے ادارے اور ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جو اپنی جان لگا رہے ہیں اس میں, اور جو وہ ایک بہترین چیز زمانے کو دے رہے ہیں, اس سے فائدہ اٹھائیے. یقیناً آپ تلاش کیجئے, آپ کو ضرور ملے گا. دوسری چیز کیا ہے کہ قرآن کی دولت کے ساتھ ساتھ جب تک ہم اپنی غور و فکر کی صلاحیتوں کو, عقل کی صلاحیتوں کو جلا نہیں بخشیں گے, اس وقت تک یہ قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ قرآن اگر کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب اس وقت وقت نہیں ہے, ورنہ تو اس کی ہم ڈیٹیل میں جا سکتے تھے, لیکن ذرا سوچ تو سکتے ہیں نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار متوجہ کرتے ہیں, ہم سے فرماتے ہیں افلا یعقلون, افلا یتدبرون, افلا یتفکرون, افلا یذکرون. کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یعنی قرآن تو ہے, ہدایت تو ہے, لیکن اس ہدایت سے فائدہ ہمیں کس وقت ہوگا؟ جب ہم اس پہ غور و فکر کریں گے, یہ اللہ نے کیا بات کہی ہے, کیوں کہی ہے, اس کے ریپرکشنز کیا ہیں, اگر میں ایسا کروں تو کیا ہوگا اور نہ کروں تو کیا ہوگا. اور اس وقت کے حالات میں اگر آپ اس کمپیریزن کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو قرآن ایسا واضح کر کے ہر چیز کو دکھائے گا کہ آپ کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی, اور دلوں میں بھی آپ کے اطمینان آئے گا. پھر اپنی صلاحیتوں کو اپنے مقصد حیات پر مرکوز کرنا. یعنی سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے, کہ آپ اس دنیا میں بحیثیت ایک مسلمان کے جب آئے ہیں تو آپ کا کام کیا ہے کہ اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کی پوری قوت کرنا. یعنی زمین اللہ کی ہے, ہم اللہ کے ہیں, تو قانون بھی یہاں پر اللہ کا ہونا چاہیے. یہ اصل مشن ہے ہماری زندگی کا, اور اس مشن ہی کے ساتھ ہماری زندگی کا فوکس ہونا چاہیے. یہ ہماری ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے. ہماری تمام صلاحیتیں اس میں لگنی چاہیے, اور باقی زندگی اس مشن کے اندر اندر گزرنی چاہیے. ہم نے یہ کیا ہے کہ دنیا میں ہم بھرپور زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ہم نے کسی ایک گوشے کے اندر اسلام کو بھی ڈالا ہوا ہے. یعنی ہم نے بہت ساری غلط باتیں کی, پھر ہم مصلی پہ گئے, نماز پڑھ لی, پھر اس کے بعد پھر ہم لگ گئے دنیا کے اندر, پھر کسی وقت ہمیں دل چاہا تو قرآن کھول لیا. لیکن قرآن کھولا اگر گائیڈنس کے لیے ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو گائیڈنس نہ دے. وہ آپ سے کچھ کہے گا یہ نہ کرو, اور کہیں کہے گا کہ یہ کرو. تو جہاں کرنا ہے اور جہاں نہیں کرنا ہے وہاں آپ کو رک جانا ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے, آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. پھر یہ کہ اسلامی نظام جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا مکمل کیا, اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات فرما دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اب ہمیں اس کی ایک ایک شق کے اوپر بیٹھنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا کہ یہ کیوں کہی گئی ہے اور اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہے. مثال کے طور پر جیسے عورت اور مرد, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عورت اور مرد اللہ نے بنائے ہیں بحیثیت انسان, دونوں برابر ہیں, ان کو عزت اور تکریم دی گئی ہے, اور دونوں کا دائرہ کار مقرر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے دنیا کا کاروبار چلے گا. دائرہ کار کے اختلاف سے کیا کوئی کمتر کوئی برتر ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے. مثلا یہ کہ ایک کوئی پڑھا رہا ہے اور دوسرا کچھ اور کام کر رہا ہے, تو اب ایک سپیریئر اور ایک انفیریئر ہو جائے گا؟ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے کہ چونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے, امپریس ہو گئے ہم ویسٹ سے, جس کے پاس اندھیرا ہے, لائٹ تو ہمارے پاس ہے اور ہم اس لائٹ کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, عورت وہاں بھی ستائی جاتی ہے, عورت یہاں بھی ستائی جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے. ہم سوئے رہتے ہیں اور فرض ادا کرنا بھول جاتے ہیں, اور جب جاگتے ہیں تو حق مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. اسلام آپ کو ڈیوٹی کانشیس بناتا ہے. جب آپ اپنی ڈیوٹی ادا کریں گے تو حق آپ کو خود بخود ملے گا. تو آپ یہ غور کیجئے کہ جس وقت آپ قرآن تک جائیں کہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم رکھا ہے, کیوں رکھا ہے, اگر یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, اور اگر ہوگا تو کیا ہوگا. تو جب آپ یہ غور و فکر کریں گے قرآن کی آیات کے اندر تو اللہ تعالیٰ آپ کو راستے سجھاتا جائے گا, اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک مسلم عورت ہونا ایک بہت ہی انعام کی بات ہے, یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج ویسٹرن کنٹریز یہ کہتے ہیں کہ اسٹون ایج کی بات ہوتی ہے, لیکن ویسٹ کدھر جا رہا ہے؟ یہ اسٹون ایج کی طرف جا رہا ہے نا. لباس کی آزادی اسٹون ایج میں ہی تھی نا, آج بھی ہے. کھانے پینے کی کھلی چھوٹ, شادی بیاہ کیسے ہو, کھلی چھوٹ, چاہے تو رہو چاہے تو ساتھ نہ رہو, کھلی چھوٹ.
تو اسٹون ایج میں کون جا رہا ہے؟ یہ اسلام لے جا رہا ہے یا وہ خود جا رہے ہیں؟ تو ہمیں تو ان کو سنبھالنا تھا، نہ کہ یہ کہ ہم خود ان کے ساتھ سوار ہو گئے اور پھر ہم یہ گلا کرتے ہیں، ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے رسول کی تضحیق کر دی۔ ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ ہم خود کتنا سنتوں سے محبت کر رہے ہیں؟ ہم کتنا یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کیا کہا تھا اور میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں؟ کیا ہم مذاق نہیں اڑاتے؟ اگر کوئی داڑھی رکھے اور خصوصاً کوئی بچہ رکھ لے تو کیا ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ تم کارٹون لگ رہے ہو؟ کیا ہم جب یہ ستر و حجاب کی کوئی پابندی کرتے ہیں تو کیا ہمارے معاشرے میں یہ پسندیدہ ہے؟ آج اگر فرانس کے اندر اس بات پہ پابندی ہے تو ہمیں کیوں افسوس ہو رہا ہے؟ آج اگر ہالینڈ یہ کہتا ہے کہ گاؤن بھی نہیں پہنا جائے گا، اس سے ہماری تضحیق ہوتی ہے، تو کیوں کہہ رہا ہے؟ ہم تو خود تضحیق کر رہے ہیں نا اس کی۔ کتنے % لوگ ہیں کہ جو حجاب اور ستر کو باقاعدہ مان کر اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں، اور کتنی خوشی سے اس کو ایکسپٹ کیا گیا ہے ان کے گھروں میں۔ تو ہم تو اپنا مذاق خود بنا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ تو خود وہ والی چال چل رہے ہیں کہ جو ایک زمانے میں بنی اسرائیل کے اوپر عذاب آیا تھا، کیوں بندر بنائے گئے تھے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ تو اصل چیز یہ سوچنے کی ہے۔ اور ایک ایک جگہ پر اسی طریقے سے پردہ آپ کو کس طرح سے گھر اور خاندان کتنے اہم ہیں، پھر آگے معیشت میں آ جائیں تو انٹرسٹ کے کیا نقصانات ہیں، کیونکہ ایک آیت کو پڑھ لینا اور پھر یہ کہ اللہ کے خلاف جنگ ہے، ہاں بھائی بہت بری بات ہے، یہ تو اللہ کے خلاف جنگ ہو گئی، لیکن اس کے پیچھے بہت کچھ علم ہونا چاہیے، بہت کچھ غور و فکر ہونا چاہیے، تاکہ آپ کا دل کہہ اٹھے کہ ہاں یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ جب تک آپ کا دل نہیں کہے گا کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، اس وقت تک آپ کی پرسنالٹی میں وہ چینج نہیں آئے گی کہ جو اسلام کے پلڑے میں جا سکے۔ پھر یہ کہ زندگی کے ہر میدان میں عموماً ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دین کے ایک شق کو لے لیتا ہے، کہیں پردہ ہے تو وہ اتنا سخت ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، معاملات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، کہیں پر ایسا ہے کہ کوئی منتخب نصاب ہے، قرآن کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کہیں پر فقہ اتنا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، کہیں حدیث ہے تو قرآن نہیں ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ہمیں پورے دین کو اس کے پورے احکامات اور پورے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ لے کے چلنا ہوگا تاکہ ہم ایک یونٹ بنا سکیں۔ اور اسی طرح سے گھر کے ہر فرد کو پیار اور محبت سے، اگر مثال کے طور پر کسی ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت دی ہے تو وہ اس نعمت کو عام کرنے کے لیے پیار، محبت، صلاحیتیں اپنی استعمال کرے، یہ دیکھے کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے، اس کے کیلیبر کے مطابق پہلے سے تھوڑا سا ہوم ورک کرے، اس کے بعد اس سے بات کرے، کیونکہ عموماً ایک شکایت سوسائٹی میں یہ نظر آتی ہے، ہم نے فلاں سے کہا تھا، اس نے تو ایسے جواب دے دیا۔ تو جب آپ یہ سوچیں تو آپ کے سامنے نمونہ رسول ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا پریشانیاں نہیں اٹھانی پڑی تھی، کیسی کیسی تضحیق نہیں ہوئی تھی۔ ہم تو پھر بھی بہت آرام کے ساتھ بیٹھ کر ٹھنڈے کمروں کے اندر بیٹھ کے اسلام کو سیکھتے ہیں، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہی فیسلٹیز خود پرووائڈ کی تھی یا وہ خود ان فیسلٹیز کو اویل کرتے تھے؟ تو یہ کام جو ہے دھیرے دھیرے، اور اس کے اندر بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ٹو مچ نہیں ہونی چاہیے، ٹو سون نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں آپ کا کام کیا ہے؟ کرتے جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کے ذریعے ہمارے لیے حدود متعین کر دی ہیں کہ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ مبشرم و نذیرا، اور اس کے علاوہ باقی وہ اللہ کی ٹیریٹری ہے۔ کوئی ریئیکشن، کوئی ریٹیلیشن، کوئی فرسٹریشن، کوئی غصہ، کوئی دل کے اندر تنگی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں کرو یہ سب کچھ۔ صرف کیا کرنا ہے؟ جدوجہد ساری صرف کس بات پہ کرو کہ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچے، اور تم سب سے پہلے اس کا نمونہ بن کے دکھاؤ۔ اور وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، یعنی اس قرآن کے ساتھ جہاد کرو، یعنی ایفرٹ کرو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو اور ہم سب کو اللہ نے اپنے شعار دکھائے، مہلت دی۔ یہ مہلت عمل ختم ہو رہی ہے، اس مہلت عمل کے ختم ہونے سے پہلے اپنی تیاری کر لیجئے تاکہ ہم اس حال میں اللہ سے ملیں کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس اپنے انجام کے اوپر خوش ہوں۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں، صبح اور شام ہم دیکھ رہے ہیں، خصوصاً آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک شخص صبح جاتا ہے، شام کو واپس نہیں آ سکتا، ہارٹ اٹیک ایسا ہے جیسے کہ آج نزلہ اور زکام کسی کو ہو جایا کرتا تھا، کبھی آتا ہے کہ سیریبرل ہیمریج ہو جاتی، یعنی رگ پھٹ جاتی ہے۔ آج صبح کو نہیں پتا کہ شام کو کیا ہونے والا ہے، اور شام کو نہیں پتا کہ صبح کو کیا ہونے والا ہے۔ اور خصوصاً جو ہمارے عالم اسلام کے چاروں طرف جو خدشات ہیں، جو خطرات ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، ہم اسلام کے نمائندے بن کر جینے کی کوشش کریں
اور اللہ تعالیٰ نے جو منصب، جو ذمہ داری ہمارے ذمہ لگائی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو ہم شہداء علی الناس بن جائیں تاکہ اللہ اور اللہ کا رسول یہ گواہی دے کہ ہاں ہم نے اس کام کو کرنے میں اپنی صلاحیتوں کو لگایا، اپنے وقت کو لگایا، اپنے مال کو لگایا، اپنے جتنی بھی جو وسائل تھے ہم نے اس کو لگانے کی حتی الامکان کوشش کی، اور اس کا نمونہ اسوہ رسول اور قرآن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس حج کو قبول بھی کرے اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا مومن بنانے کی بھی کوشش ہو، اور ہم سب کو پھر ایک ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ اب میں یاسمین خاکوانی صاحبہ کو آنے کی زحمت دوں گی، جو کہ اسلام آباد الہدیٰ سے آئی ہوئی ہے، اور ہماری استاد بھی آپ کو اپنے حج کے تجربے بتائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور یہ سوچ کے کہ آپ سب ماشاءاللہ حج کر کے آئے ہیں، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اور جیسے ابھی عطیہ نے کہا، اللہ کرے اب ہم اس کی حفاظت کر سکیں۔ یعنی وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ ہو جائے اور بہت خوشی کہ اللہ کا شکر ہے ہو گیا، لیکن اب واقعی یعنی افسوس سا ہوتا ہے اگر ایمان کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے اور وہ روحانیت نہیں محسوس ہوتی جو کہ وہاں ہو رہی تھی، تو پھر ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نعمت دی ہے اس کو سنبھالنے کی توفیق بھی دینا۔ تو الحمدللہ آپ سب نے بھی حج کیا، اور تھوڑا ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں گے اپنے اس تجربے کو، اور کچھ تجاویز جو کہ آئندہ حج پہ جانے والوں کے لیے ہم لوگ اپنے تجربے کی روشنی میں دینا چاہیں تو وہ بھی ضرور دیں، تاکہ انشاءاللہ سب کے سجیشنز میں بعد میں جانے والوں کو اور سہولت ہو جائے۔ اور جہاں تک میرا تجربہ ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا شکر، الحمدللہ اس نے یہ توفیق دی ہے۔ مجھے لگا کہ یہ حج کا سارا سفر دراصل نفس کی اصلاح کا پروگرام ہے، اور بہت زیادہ انسان کے نفس کی تربیت ہوتی ہے، اور ایک اپنی ذات کی نفی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پتہ چلتا ہے ہم جتنے چھوٹے ہیں، ہم جتنے حقیر ہیں، اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ لاکھوں انسانوں کے سمندر میں انسان کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز نفس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے نا، پتہ چلتا ہے ہم کچھ نہیں ہیں اور سب کچھ وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا احساس واقعی وہاں پہ ہوتا ہے، اور اس کے گھر کے پاس اور ان پہاڑوں میں اور ان صحراؤں میں واقعی اللہ تعالیٰ زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے۔ نہ جانے اس مکہ کے رات کے آسمان میں کیا رنگ ہوتے تھے۔ دنیا میں ہر جگہ آسمان خوبصورت ہے، لیکن ادھر کچھ اور ہی لائٹ کا ایفیکٹ ہوتا تھا، خاص طور پہ تہجد کے وقت آپ بہنوں نے شاید فیل کیا ہوگا۔ تو واقعی سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کی زمین کو کیوں چنا اپنے گھر کے لیے۔ There is something special about it۔ پھر وہاں پہ دو پیغمبروں کی محبت بہت زیادہ بڑھتی ہے، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی ہمت کی ایک داستان ہے جس کا اندازہ مکہ میں جا کے ہوا۔ ایک انسان تن تنہا اتنے بڑے کام کا بیڑا اٹھا لے اور اللہ کے لیے اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ واقعی اس کو قبول کرتے ہیں، اور ایک انسان قربانی دیتے ہیں، اور پھر ایک انسان کو حکم ہوتا ہے وہ اذن اور اعلان کرو لوگوں میں حج کا۔ تو میں سوچتی تھی یا اللہ، ان پہاڑوں پہ جبکہ اس وقت وہاں انسان بھی بہت تھوڑے رہتے تھے، جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو مٹھی بھر تو لوگ تھے جو آ کے مکہ میں آباد ہوئے تھے۔ اب میں کہتی ہوں نہ لاؤڈ سپیکر تھے نہ مائک تھے، وہ ایک آواز جو فاران کی پہاڑیوں پہ بلند ہوئی تو وہ لاکھوں میں ملٹیپلائی ہو گئی، اور لاکھوں لوگ لبیک لبیک کہتے چلے جا رہے ہیں، اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام نے سکھا دیا سارا کچھ وہ دنیا کرتی چلی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے لوگ بھول گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یاد کرایا، لیکن ابتدا ابراہیم علیہ السلام نے کی نا۔ اور پھر وہ طرح طرح کے پھل ان کے سٹوروں میں، کوئی دنیا کی نعمت ایسے نہیں کھانے پینے کی جو وہاں نہ ہو۔
کوئی گرمی کا پھل ہے، کہیں کی سردی کا پھل ہے، کہیں کے بہار کا پھل ہے، ہر چیز موجود. دنیا کا ہر پھل دیکھا. سردی کے سنترے بھی پڑے ہوئے، گرمی کے آم بھی پڑے ہیں. کوئی دنیا کا پھل سوچ لے انسان اور وہ وہاں پڑا ہے. تو انہوں نے دعا کی تھی نا اللہ تعالیٰ یہاں اس سرزمین کو ثمرات سے نواز. تو میں کہتی ہوں ایسے عقل مند انسان اتنے ہزاروں سال آگے کی دعا کر کے گئے نا. ہم تو بس اپنے بچوں تک کی سوچ دیتے ہیں. بہت محدود ہماری سوچ ہے. اندازہ ہوا کہ سوچ کو بہت وسیع ہونا چاہیے. وہ سب کچھ دے سکتا ہے. اس کا یقین واقعی وہاں پہ جا کے ہوتا ہے، اس خشک سرزمین کو دیکھ کے اور وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کے. یہ امپاسبل از پاسبل. صرف اللہ پہ یقین اور بھروسے کی ضرورت ہے. جہاں پہ ایمان بھی بڑھا وہاں پہ کچھ چیزیں بہت تکلیف دہ بھی دیکھنے میں نظر آتی ہیں جو کہ آپ سب نے محسوس کی. اور خاص طور پہ مجھے رکھا کہ کم از کم ہم اپنی پاکستانی خواتین کی تربیت اور بہتر انداز سے اگر کریں اور اویئرنیس دے کے بھیجیں تو جانے والوں کو بھی تکلیف کم ہو اور وہاں جا کے جو لوگ اوروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ بھی کم ہو. حج کا مقصد تو یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے. جھگڑا نہیں، ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ وہیں پہ جھگڑے ہوتے ہیں اور اریٹیبل ہوا ہوتا ہے ہر انسان، کیونکہ ہر چیز طبیعت کے خلاف جا رہی ہوتی ہے نا. خانہ کعبہ میں خاص طور پہ ایک چیز جو میں نے دیکھی جو لوگوں کو بہت اذیت دیتی تھی، وہ طواف کرتے ہوئے جس نے اگر ہاتھ لگا لیا ہے یا وہ باہر نکلنا چاہ رہا ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب وہ نکلتے تھے تو پورا چکر یوں جا رہے اور ادھر والے پورے چکر کو کاٹتے ہوئے باہر نکلتے تھے. آپ سب نے یہ چیز دیکھی اور اس وجہ سے لاکھوں لوگ پیچھے اگر فیو سیکنڈز کے لیے بھی اسٹک ہوتے تھے تو پیچھے تک آپ کو پتا ہے سارے لوگ دھکے مار رہے پش کر رہے جمے بیٹھے ہیں اور سب کی اذیت اور پریشانی کا باعث کیونکہ چند لوگوں نے اپنی کنوینئنس پہ نکلنا تھا. تو میں سوچتی تھی کہ یہ کامن سینس کی بات ہے، کاش کہ ہم سب کو بتائیں کہ جی اگر آپ نے نکلنا ہے، آپ کا چکر پورا ہو گیا یا اللہ نے آپ کو توفیق دے دیا، حجر اسود کو آپ نے چھو لیا یا بوسہ دیا، اب آپ سب کو کاٹ کے نکلنے کی بجائے اگر چکر کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جائے اور تھوڑا آہستہ آہستہ باہر کے دائرے میں جاتے جائیں، کچھ ہی دیر کے بعد آپ باہر کے دائرے میں پہنچ جاتے ہیں تو آرام سے آپ نکل جائیں. میری آپ سب بہنوں سے درخواست ہے کہ کوئی بھی ہمارا جاننے والا جائے تو انہیں یہ چیز ہم ضرور بتائیں. پھر وہ ہاتھ پکڑ کے پوری لائن بنا لیتے نا اور پھر وہ ساروں کو کاٹتے ہیں. اور دوسری چیز مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا، یعنی واضح طور پہ کہا گیا کہ پورا حرم ایسا ہے کہ آپ ان دنوں میں کہیں بھی پڑھ لیں. اب ضد ہوتی ہے چند لوگوں کی کہ وہیں پڑھنا ہے. کچھ لوگ ان کے رشتہ دار بھی وہ گھیرا بنا کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، پورے طواف کو وہ ڈسٹرب کرتے ہیں اور خود بھی دھکے کھاتے ہیں. نماز سے بھی کیا اس وقت لطف آتا ہے جو دھکے کھا کھا کے، اور واقعی سر کے اوپر سے بھی لوگ گزر سکتے ہیں کیونکہ وہ بے اختیار ہوتے. تو مقام ابراہیم کا بھی تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس سے بھی ذرا ہٹ کے اور کہیں اور جگہ پہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے حج کے زمانے میں رش جب ہو. اور تیسری چیز یہ دیکھی کہ لوگ حرم کے شوق میں صحن میں بیٹھنا شروع ہو جاتے تھے کہ نماز صحن میں پڑھے، جس کی وجہ سے طواف کی جگہ ٹائٹ کر دیتے تھے اور اتنی تنگ کر دیتے تھے کہ بیچارے بیچ والے پسنا شروع ہو، لٹرلی پس جاتے تھے. ایٹ ٹائمز لگا کہ ایسے پسنے ٹوٹ جائیں گے اور واقعی اسی طرح کیجوالٹیز ہوتی ہیں. اور وہ بیٹھے ہیں صرف بیٹھنے کے شوق میں، بس بیٹھنا ہے دیکھنا ہے تو پیچھے بھی بیٹھ کے دیکھا جا سکتا ہے. اور اسی طرح صفا مروہ میں بھی لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے تھے نماز کے لیے اور پھر جو صفا مروہ میں صحیح کر رہے ہوتے تھے ان کے لیے جگہ تنگ ہو جاتی تھی. اور آب زمزم پی کے گلاس کوٹ بن میں نہیں ڈالنا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ پیروں میں گلاسز آ رہے تھے. تو اس چیز کی بھی اصلاح کی بہت ضرورت ہے کہ وہ جگہ تو بہت ہی زیادہ تقاضا کرتی ہے کہ کم از کم صفائی رکھی جائے. اور اللہ تعالیٰ نے خاص کہا تھا کہ طاہر، میرے گھر کو پاک رکھو رکوع کرنے والوں کے لیے اور عبادت کرنے والوں کے لیے. تو اسی گھر میں ہم گندگی پھینکتے ہیں اور سوچے سمجھے بغیر بلا تکلف. اب وہ بیچارے جب وہ جھاڑو والے جھاڑو مارتے تھے تو اتنا ترس آتا تھا کہ چند چند منٹوں کے بعد اتنا پھر ان کے پاس کوڑا جمع ہو جاتا تھا. اسی طرح ہمارے پاکستانی خواتین کا لباس جو ہے وہ بہت ہی منفرد اور انوکھا وہاں پر لگتا ہے نا، کیونکہ ایسا رنگ برنگ لباس میرا خیال ہے شاید سوائے ہم لوگوں کے شاید کسی کا ہو. ہر نیشن کو دیکھا، مسلمان ہی تھے سارے،
لیکن ایک بڑے ڈسپلن کے ساتھ وہ لوگ آتے تھے. ان کی تمام خواتین کا ایک رنگ کا گاؤن ہوتا تھا, بلکہ مردوں کا بھی وہی ہوتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا ترکی والے ایک دم پہچانے جاتے تھے, انڈونیشیا والے ایک دم, ملیشیا والے ایک دم. ہمارے یہ کہ جن کے گاؤن صاف ہیں ان کے بھی الگ الگ رنگ, اور جن کے نہیں ہیں تو ماشاءاللہ وہ 3 پیس سوٹس کی بہاریں ہوتی ہیں, اور پھر وہ دوپٹہ پھنس پھنس کے کہیں جا رہے خواتین کا, اور بال لوگوں میں پھنس کے کہیں جا رہے. آپ لوگوں نے سب کچھ دیکھا ہوگا. تو یہ بھی میں سوچتی تھی کہ اگر کوئی ہمارا ایسا پیٹرن بن سکے, اور کمپلسری نہ بھی ہو, ایٹ لیسٹ جو جاننے والے ہیں وہ کم از کم ایک جیسا پراپر لباس میں ہوں, اور ہماری خواتین بعض ایسے فیشنیبل انہوں نے پہنے کو تو ابائے پہنے ہوئے تھے, لیکن وہ ڈائمونٹیز لگے ہوئے اور وہ خوبصورت کڑھائیاں اوپر ہوئی ہوئی رنگ برنگی, کہ پھر وہ گاؤن بھی زینت میں آ جاتا تھا. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس میں آتا ہے بغیر زینت کے. اور مدینہ منورہ میں جو 2-3 باتیں فیل کی میں نے, ہر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, صحابہ کرام کی محبت, اور جو تاریخ اسلام کی وہاں سمجھ آئی, اور احد پہاڑ کو دیکھ دیکھ کے جو محبت اٹھتی تھی, وہ ایک اپنی جگہ ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ کچھ اصلاح کے پہلو بھی نظر آئے, جس میں خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے بات کروں گی, کہ کم از کم ہم لوگوں کو یہاں پریپیئر کر کے نہیں بھیجا جاتا کہ مخصوص اوقات میں صرف روزے پہ عورتوں کے جانے کے, اور یہ بھی کہ کس باب سے جانا ہے اور کتنے سے کتنے بجے آپ نے جانا ہے. اتنی بیچاری خواتین ملے کہ پتہ ہی کوئی نہیں, اتنی وسیع تو ہے مسجد نبوی, اور وہ تو امپاسبل اگر پتہ نہ ہو کہ انسان روزے تک پہنچ جائے. تو بیچاری اتنے دنوں سے پھر ہی پتہ ہی کوئی نہیں روزہ کس طرف ہے, کس وقت جانا ہے, کس باب سے جانا ہے. تو میں حج ٹریننگ والوں سے بھی درخواست کروں گی کہ اس طرح کی پریکٹیکل باتیں پلیز آپ لوگ ضرور بیچ میں لکھ دیجیے. پھر یہ کہ خواتین کو یہ پریپیئر نہیں کیا جاتا کہ اب اگر ٹائم 8 سے 10 ہے تو آپ کو 2 ہی گھنٹے پورے لگیں گے. وہ 8 سے 10 سے یوں لگتا ہے کہ آپ کی مرضی 8 سے 10 جس وقت چاہے اندر چلے جائیں, جبکہ وہ 8 بجے ایک پوری ڈرل شروع ہوتی ہے. اب ہر ملک اور ہر زبان کے لوگوں کو پہلے الگ کرتے ہیں. اس میں بہت جھگڑا خواتین کو کرتے دیکھا, ہم جو ادھر جائیں, ہم جو ادھر جائیں. وہ ان کے انتظامی ضرورت کے تحت ان کو کرنا پڑتا ہے. ان کو گروپ بنانے پڑتے تھے لینگویج وائز, اور پھر ہر لینگویج کے انسٹرکٹر ساتھ ہوتے تھے, پھر وہ جمع کرتے تھے اور بٹھا دیتے تھے. تو اس میں نا لوگ بہت امپیشنٹ اور دھکے, مطلب ہم تو پاکستانی کیمپ میں ہی ہوتے تھے نا, تو عورتیں دھکے, خیال تھا کہ یہ لائن نہیں چل رہی, دھکے مارو کہ چل پڑیں گے. مطلب ہے کہ یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے کہ سب تقریباً وہ پڑھے لکھے کراؤڈ میں ہی دیکھا لوگ تھے زیادہ تر, بلکہ بیچارے کم پڑھے لکھے میں دیکھا کم بدتمیزی کرتے تھے, اور پڑھے لکھے زیادہ کانفیڈنٹلی بدتمیزی کرتے تھے. یہ خیال ہوتا ہے سب اجنبی ہیں تو جو مرضی کر لو. اچھا, پھر اس کے بعد یہ کہ وہ وہاں مجھے جو حرم میں پاکستانیوں کی جو خاتون انچارج ہیں, انہوں نے مجھے خاص, چونکہ میں نے انہیں حوالہ دیا الہدا کا اور مجھے پتا تھا جانتی ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا آپ میرے ساتھ ہیں, اور انہوں نے مجھے 2-4 پیغام دیے, اور انہوں نے کہا اگر آپ کے وہاں کسی کے پاس اپروچ ہو, آپ انہیں میرا کہیے کہ مدینہ منورہ سے پیغام ہے کہ پاکستانی خواتین کو یہ کام کر کے بھیجا کریں. انہوں نے کہا جب ہم ان کو روکتے ہیں کہ جی گروپ بن جاتے ہیں نا, مثلا ایران کا الگ ہے, ترکی کا الگ ہے, پاکستان کا الگ ہے, انڈیا, تو اگر وہ پہلے اوروں کو لے گئے اور ہماری باری بعد میں آئی, کہتے ہیں اس قدر روڈنس کرتی ہیں پاکستانی عورتیں اور اتنا لڑتی ہیں کہ یقین کیجئے میں خود پاکستانی ہوں, ہم سب کہتے ہیں ان پاکستانیوں سے جان چھڑاؤ اور ان کو لے کے جاؤ کہ یہ جائیں. اور کہتی ہے فلاں فلاں ملک کی خواتین یقین کریں اتنی اچھی ہیں, وہ کہتی ہیں ہم آرام سے بیٹھے ہیں, بے شک ہمیں آخر میں بلا لینا کہ ہم تسلی سے جائیں گے. کہتے ہیں ہم برونائے والوں کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں, سر پہ بٹھاتے ہیں, ان کی صفائی. کہتے ہیں ہر گروپ کے ساتھ ڈاکٹر ماسٹر, اور کیا ان کی ہائیجین ہوتی ہے اور کیا ان کی کلینلینس ہوتی ہے اور ان کے کیا مینرز ہوتے ہیں. اور جس طرح آپ کا ایک معلم مسٹ ہوتا ہے, ان لوگوں کے ہر گروپ میں ایک کوآرڈینیٹر مسٹ ہوتا ہے جو ان کی حکومت کی طرف سے ساتھ آتا ہے, اور وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہیں. پھر ہم انہیں بتا دیتے ہیں کہ ہمارا یہ پیٹرن ہے, یہ سسٹم ہے. وہ اپنے سارے گروپ کو آرام سے سمجھا کے ان کو کنٹرول میں لے کے بیٹھی رہتی ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہم سب کو تھوڑا دیکھنا چاہیے. اگر آپ میں سے کسی کی اپروچ ہو ہائی لیول پہ تو ان چیزوں کو پلیز, وہ کہتی تھی جیسے معلم مسٹ ہے, اسی طرح آپ لوگ حکومت کو کہیں کہ چاہے پرائیویٹ گروپس جا رہے ہیں چاہے گورنمنٹ کے جا رہے ہیں, خواتین کے ساتھ ایک خاتون ایسی ٹرینڈ عورت ضرور آئے جو سب کو کنٹرول کرے اور ہمارے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کرے تاکہ ہمارے ڈسپلن میں خلل نہ آئے.
کہ یقین کریں روضہ رسول کے آگے کھڑی ہو کے جب انتظار کرنا پڑتا ہے تو پاکستانی عورتیں بدوائیں دے رہی ہوتی ہیں اپنے آپ کو. اور میری ساتھی کہتی ہیں یہ کیسی عورتیں، انہیں ڈر نہیں لگتا، یہ اتنی مبارک جگہ اور دعائیں مانگنے کی جگہ ہے. میرا خیال ذاتی ہے، ایک تو یہ کہ خواتین کو پریپیئر کر کے نہیں بھیجا جاتا. جب وہ بیچاری 2 گھنٹے پھر بیٹھتی ہیں، اب کوئی بیمار شوہر کو چھوڑ آئی ہوئی ہے، کسی کا کوئی کام ہے، اسے تو نہیں پتا تھا کہ اسے 2 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا. تو یہ پورا ایک سسٹم بتانا چاہیے جہاں ہم بہت زیادہ شاعر وغیرہ بتاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو پریکٹیکل حقیقتیں ہیں وہ بھی پریپیئر کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ اسے کہا کہ چند بیسک عربی کے جو جملے ہیں وہ آپ لوگ ضرور سکھا کے بھیجا کریں، کیونکہ وہاں تو اردو کوئی نہیں جانتا. کہتی یقین کریں کھو جاتی ہے بیچاری، رو رہی ہوتی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کدھر جانا ہے، کیا کہنا ہے. اور یہ میں نے خود دیکھا. ایک دن میں واپس ہوٹل جا رہی تھی، 2 عورتیں ملی، کوئی شاید بنگال کی تھی. میں نے پوچھا آپ سے کیا پرابلم ہے؟ کہنے لگی ہم ہسپتال ڈھونڈ رہے ہیں. ہوٹل کے آگے کھڑی ہو کے کہتی ہیں کہ کیا یہ ہسپتال ہے؟ میں کہا جی یہ تو ہسپتال نہیں ہے. لیکن اب نہ ان کو پتا ہے کہ ہسپتال کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے. اب وہ تو اتفاق سے میں اردو والی مل گئی تو میں نے انہیں کہا کہ یہ نہیں، کوئی پتہ نہیں بیچاریاں کہاں بھٹکتی رہی، ماں بیٹیاں تھیں، ہاسپٹل ملا کہ نہیں ملا. تو کہتی کہ چند بیسک جو جملے ہوتے ہیں نا جو ضرورت کے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ اپنے لوگوں کو سکھا کے عربی میں بھیجیں تاکہ یہ ایسے مسائل میں کم از کم کچھ کر سکیں. اور منا میں سب سے زیادہ جو واش رومز کا حال تھا نا، اچھا ہمارے 1-2 ساتھی تھیں وہ کمال کی خواتین، انہوں نے کیا کیا کہ ایک نے تو ڈیٹول کی بوتل خرید لی. جس وقت وہ واش روم جاتی تھی وہ مجھے ان کا آئیڈیا بہت اچھا لگا. منا کہ وہ جو 4 دن تھے وہ ضرور ہر مرتبہ کبورڈ میں پہلے فلش کر کے ڈیٹول ڈالتی، اور دوسری خاتون نے جا کے یہ پلاسٹک کے گلوز خرید لائے. تو وہ جو مسلم شاور ہوتا ہے نا، ہر وقت لوگ نیچے پھینک دیتے ہیں، واقعی یوز کرنے کو دل نہیں کرتا. وہ گلوز کے ساتھ اس کو اٹھاتی تھی. اور وہ ٹوائلٹ رولز انہوں نے بہت سے اپنے ساتھ رکھے تھے. پہلے پورا کموڈ صاف کرتی تھی، پھر وہ ڈیٹول ڈالتی تھی، پھر وہ واش روم دھوتی تھی. اور اتنی اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ بعد والے کے لیے بھی نکلنے سے پہلے سارا صاف کر کے نکلتی. لیکن یہ تو میرا خیال ہے 1000 میں 1 تھی. وہ پتہ ایسے وقت میں جاتی تھی جو نمازوں کے بیچ کا ٹائم ہوتا نا جب رش نہیں ہوتی تھی. اور بڑی سینسیبل خاتون، 2 خواتین تھیں، رشتہ دار تھی آپس میں، اور بڑے فارغ ٹائم میں جایا کرتی تھی اور صاف کر کے پھر باقی لوگوں کو بھی آ کے بتاتی تھی کہ ہم دھو آئے تو آپ لوگ جائے جا کے یوز کرنے. لیکن کم از کم یہ کہ جو لوگ چیزیں پھینک رہے تھے نیچے وہ ہماری جیسے عورتیں تھیں، اس کا بھی کوئی سلوشن نہیں سمجھ آیا. ویسے کم از کم اتنا ہو کہ انسان اپنا گند اور وہ سب تو نہ پھینکے نا، کیونکہ میرا خیال ہے وہ 3 دن پھر صفائی کرنے آ نہیں سکتے، وہ لوگ اٹھا نہیں سکتے. اور راستے میں بھی آپ لوگوں نے منا میں دیکھا ہوگا جو کوڑا ہوتا ہے آخری دن تو وہ لوگ پھینکتے ہیں تو کوڑا بنتا ہے نا، اور جبکہ جگہ جگہ ڈسٹ بنز موجود ہیں. میری تو آپ سب سے بس یہ التجا ہے کہ جو جانے والے ہوں ان کو یہ چند باتیں سمجھا کے بھیجیں، اور تھوڑا سا تربیت بھی ہو، اور میرا خیال ہے کسی کی اپروچ ہو تو یہ ہائر لیول پہ ان چند چیزوں کو امپلیمنٹ کروانے کا بھی سوچے. اسی طرح رمی کے لیے وہ وقت کیوں چنا جاتا ہے جو کہ پیک ٹائم ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا وہ منع کرتے تھے کہ 12-12:30 بجے آپ نہ جائیں دوسرے دن، اور انہوں نے کہا جب بھی ہر سال حادثہ ہوا ہے یہی وقت ہوتا ہے. آخری دن سب کو نکلنے کی جلدی ہوتی ہے، 3rd ڈے، اور اس وجہ سے وہ ہر کوئی جلدی پہنچتا ہے. اور آپ کو پتا ہے جو اس دفعہ بیچارے ڈیتھس ہوئی تو لوگ سامان ساتھ لے گئے تھے کہ ہم یہیں سے مارتے ہوئے نکل جائیں گے، اور اس سامان پر ہی لوگ ٹرپ ہوئے اور پھر اوپر نیچے گرتے گرتے آپ کو پتا ہے کتنے جانوں کا نقصان ہوا. تو آپ لوگ بھی پلیز کچھ باتیں ضرور بتائیے. میں جو گئی تھی حج پہ، یہاں سے بھی میں نے تربیت لی، اور میں جس گروپ سے گئی تھی الحمدللہ میں نے وہاں بھی پوری تربیت حاصل کی تھی. اور اس میں جو ہمیں معلم نے جو بات خاص طور پہ بتائی تھی کہ دیکھیں آپ کو وہاں پر صبر کرنا ہوگا، آپ کو چلنے کی بہت پریکٹس کرنی پڑے گی، آپ کے پاس کم سے کم سامان ہو، آپ کوئی شاپنگ نہ کریں مکہ میں، اور نہ ہی آپ اپنے پاس سامان رکھیں، آپ نہ تھکیں. آپ جب حج کر لیں پھر جو آپ کو کرنا ہے ان دنوں میں اپنے آپ کو سیف کریں. تو میں نے جو حج کیا مجھے لگا کہ میں نے اگر معلم کی اور جو مجھے جہاں سے تربیت ملی جو بھی یہاں بھی، تو میں نے اگر اس پر عمل کیا تو مجھے کم سے کم تکلیف. اگر وہاں پر اپنا جتنا نفس مار کے، اور مطلب میں نے جو دیکھا اگر آپ اپنے نفس کو مار لیں اور وہاں تھوڑا سا اپنے آپ کو رکھ لینا تو
خود کو تکلیف کم ہوتی ہے. یہ نہیں کہ دوسروں کو تو کم دی ہی جاتی ہیں, خود اپنا سامان کم ہے, تھوڑا سامان لے جاؤ. اور میں نے جو وہاں تجربہ کیا کہ میں الحمدللہ عمرے بھی میں نے کیے, میں نے حج بھی کیا, تو میں وہاں شاپنگ بھی کی بھی, اور پھر مجھے جو تجربہ ہوا اتنے درمیان میں, الحمدللہ ہمارے پاکستان میں ہر چیز ملتی ہے. آدمی وہاں سے لالچ کے یہ یہاں کی چیز ہے, صرف آب زمزم, اور اگر آپ کو تھوڑی سی کھجوریں لانی ہو تو وہ آپ لے آئیں, ورنہ تو ہر چیز پاکستان میں ملتی ہے, اور سامان نہیں لانا. وہاں جب ہم لوگوں نے موبائل یوز کیے لے کے, تو میں اپنی بہنوں سے کہوں گی کہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے. میاں بیوی گئے ہوں, دو سسٹرز گئی ہوں, رشتہ دار گئے ہوں, اگر کھو جائیں تو ہم بڑی آسانی سے ان سے رابطہ کر لیتے ہیں. میری بیٹی اسی طرح مس پلیس ہو گئی تھی یہی کنکریوں میں, تو الحمدللہ اس کے پاس وہ تھا, اس نے اپنے میاں سے رابطہ کر کے, تو انہوں نے کہا کہ اس وقت بہت غدر ہے اور تم فوراً پہنچو مکہ, تو وہ بس لے کے تو وہ واپس پہنچ گئی. تو میری یہ سجیشن ہے کہ سب لوگ جب جائیں تو اس کا ضرور سم کا انتظام کریں. السلام علیکم, آپ لوگوں کو سب کو حج مبارک ہو. اور اس سال میں نے بھی حج کیا تھا اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, الحمدللہ بہت اچھا گزرا. جو مجھے چند چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی, ایک تو یہ کہ جو مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ مکہ میں جیسے ہی اذان ہوتی ہے سب کچھ وہ لوگ کھڑ کر کے بند کر دیتے ہیں. مطلب ساری دکانیں, یہاں تک کہ اگر آپ کوئی چیز خرید بھی رہے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں ابھی نہیں, ابھی مطلب آپ نماز پڑھیں جا کے. تو مجھے یہ چیز اتنی اچھی لگی کہ اب میں یہ کوشش کرتی ہوں اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ کہ بھئی میں نے وہ الفجر کلاک لی اسی چکر میں کہ بھئی گھر میں اذان کی آواز آئے تو جیسی اذان کی آواز آئے تو بچے اگر قلم بھی پکڑے ہوئے ہوں تو فوراً اسی وقت اس کو رکھ دیں جو کام ہو رہا ہو. مطلب ابھی اس حد تک تو نہیں پہنچی کہ یہ ہو سکا ہو, لیکن یہ ہر روز بچوں کو تربیت دیتی ہوں کہ بھئی دیکھو بیٹا اذان ہوگی, سب جو بھی کام ہے ابھی چھوڑ دو, اسی وقت نماز پڑھو. تو یہ مجھے بہت انسپائر کی اس چیز نے کہ واقعی میں جب ہم نماز کو بولتے ہیں اچھا بھی کرتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے 3 بج جاتے ہیں, ظہر کی نماز 3 بجے ادا ہو رہی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ میں ایک ٹریول ایجنسی کے تھرو گئی تھی which I felt was basically just like a travel agency. انہوں نے مجھے بہت مطلب ایک پیکج میں نے لیا تھا, بہت آرام دہ پیکج تھا ہر لحاظ سے, بہت خوبصورت, کھانا اعلیٰ سے اعلیٰ, رہائش اعلیٰ سے اعلیٰ. لیکن مجھے یہ بہت فیل ہوا اس بات کا کہ ان لوگوں نے کوئی تربیت کسی قسم کی حج کی نہیں, which I was very disappointed about. بس عرفات پہ جس دن ہم لوگ جا رہے تھے انہوں نے ایک پرچہ دے دیا تھا کہ بھئی یہ ایک گائیڈ لائن دعا ہے جو آپ لوگ مانگیں. اینڈ آئی ریئلی فیل بیڈ بیکاز میں نے کہا کہ میں ایک تو اتنے پیسے خرچ کیے تھے which I felt went to waste kind of, because زیادہ مجھے آرام اور وہ سب ملا بٹ مجھے میری روحانی غذا نہیں ملی, which I felt very کہ یہ سب چیز during حج آپ جس لوگوں کے ساتھ جائیں میک شیور دیٹ وہ آپ کو یہ تربیت تھرو آؤٹ ڈیلی. جیسے الخیر والے گروپ گئے تھے, میں نے ان کا اتنا ہی تعریف سنی کہ ہر روز وہ لوگ بیٹھتے تھے اور ہر روز وہ لوگ درس لیتے تھے اور بتاتے تھے کہ اچھا شیئر کرتے تھے, ہم لوگ ابھی شیئر کر رہے ہیں ساری باتیں کہ کیا فیل ہوا, کیا کیا, یہ سب. دس از ویری امپورٹنٹ ڈیورنگ یور جرنی ان حج, بیکاز ہم لوگ تو وہاں گئے تو وی ور لائک جس طرح بالکل ہم اپنے طور پہ سب کچھ کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں خود بخود اللہ تعالیٰ سمجھا دیتا ہے, لیکن چند چیزیں واقعی میں دل ہوتا ہے کہ بھئی ہماری کیفیت اور ہمارا تقویٰ بڑھتا ہے جب ہم کسی کے کوئی ہو بتانے والا, کوئی رہنما ہو. تو میں نے اللہ کا اتنا شکر کیا کہ جب میں نے یاسمین کو دیکھا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ساتھ ہی تھیں, اور میں عرفات کے میدان میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے لگاتار جو میں نے دعائیں مانگی ہیں, مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف نہیں کیا نا. لائک آئی کوڈ فیل کہ وہ ایک ٹھنڈک نہیں آ رہی میرے دل میں. I was trying. لیکن پھر انہوں نے جب دعا مانگی, اجتماعی دعا, تو مجھے وہ بھی محسوس ہوا کہ واقعی میں اجتماعی دعا میں اتنی برکت ہوتی ہے. That is the time when I felt کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ نے اب تھوڑا سا مجھے دل کو سکون دیا. تو بہت ان کی وجہ سے بہت میرا حج ماشاءاللہ گزرا بہت اچھا. خاص طور پہ عرفات وہی حج کا دن ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ان کو جزائے خیر دے. ایک بات مجھے ایڈ کرنی تھی, مجھے کسی نے کہا کہ حج کرنے کے بعد مومن ایسے ہو جاتا ہے جس طرح آپ شلوار قمیص پہنتے ہیں سفید رنگ کی, اگر ایک دھبا بھی اس کے اوپر نظر آ جائے تو کتنا برا لگتا ہے. حج کے بعد انسان ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی آپ کی جو برائی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے.
تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے سب کو کہ جو بھی ہماری برائیاں ہیں ان کو دبانے کی کوشش کریں اور نمایاں نہ ہو سفید کپڑوں کے اوپر آفٹر حج. بس چند باتیں آپ سے کہنی تھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر نرگس ہوں اور میں 96 میں حج میں نے کیا تھا اور 13 سال سے میں حج کی تربیت کر رہی ہوں گول مارکیٹ 3 نمبر ناز آباد میں. لیکن میں صرف آپ سے جتنی بھی عورتیں حج کر کے آئی ہیں باقی باتیں تو سب ان لوگوں نے جو میرے دل میں تھی وہ سب کہہ دی ان لوگوں نے جو میں کہنا چاہ رہی تھی. میں صرف آپ سے اتنا کہوں گی کہ پلیز اس حج کو سنبھال کر رکھیے گا. ہزاروں لوگ ایسی تربیت لے کر جاتے ہیں اور ہم دیتے ہیں انہیں یہ تک بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو بہت تیز چلنا ہے, بہت واکنگ کریں, بہت زیادہ اپنے آپ کو صحت مند رکھیں. خاص طور پر یہ جو بچیاں ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہے کہ مینسس کے دنوں میں انہیں کیا کیا پابندیاں کرنی ہیں, انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہاں جا کر جو بلنڈرز ہوتے ہیں اس کا عورت کو بہت زیادہ اپنی پاکی ناپاکی ہر چیز کا بہت خیال رکھنا ہے. خاص طور پہ آپ لوگوں نے حج کر لیا, اب آپ انٹیریئر کی جتنی بھی عورتیں ہیں ایک پینل بنا لیجئے, ایک پروگرام بنائیے کہ انٹیریئر کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو ایک ایک عورت کو ہم حج کی ایک ایک عورت کو پکڑ کر ایک ہی طرح سے تربیت دینی ہے کہ نہ ان کو وضو کامل آتا ہے, اگر وضو کامل نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. انہیں تو یہ تک اویئرنیس نہیں ہے کہ ہمیں سجدہ کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے, ہمیں وضو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. تو یہ بنیادی باتیں اتنی ضروری ہیں کہ جس میں سے جو لوگ بھی حج کر کے آ گئے ان کے اوپر اب فرض ہو گیا. یہ بات یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس فرض ہو گیا کہ ہم جو چیزیں وہاں دیکھ کر آئے ان میں ہمیں جو غلطیاں محسوس ہوئی وہ بالکل لگاتار بولتے رہیے, کیونکہ دامے درمے سخنے قدمے کسی بھی طریقے سے اگر آپ نے ایک نیکی بھی کما لی تو آپ یہ مت سوچیے گا کہ وہ رائے گا گئی. قیامت کے دن پتہ نہیں کون سی نیکی ہمارے پڑھنے کو بھاری کر. یہ سوچیے گا کہ آج آپ نے کر لیا, کیا پتا اگلا سال آپ کو نصیب ہو نہ ہو. اس کو بہت سنبھال کے رکھیے گا. بڑی مہربانی آپ سب کی, آپ سب کے مشورے, آپ سب کی تجاویز, آپ سب کی رائے. امید ہے مصباح نے لکھ لیے ہوں گے چند باتیں, تو انشاءاللہ یہ آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی, اور اللہ کرے اور لوگوں کو ہم ان چیزوں سے پہلے سے آگاہ کر کے بھیجیں تاکہ ان کا بھی بہترین حج ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب سے یہ چھوٹی سی کوشش قبول فرما لے, اور جن لوگوں نے ہمیں اس حج کے لیے رہنمائی دی اور کوششیں کی اور پھر ملا کے ہمارے تقوی اور ایمان کو بڑھانے کے اسباب پیدا کیے, اللہ تعالیٰ ان کی ساری کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جنہوں نے کر لیا ہم سب کو اس کو سنبھال کے رکھنے کی اور نیکی پہ چلنے کی استقامت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.